السلام علیکم دوستو، میں عمر ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو بات کرتے ہیں پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے، جو عام پیش رفت ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ ویک میں ہوئی ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس تھیں، کیا جو چیزیں ہوئی ہیں، اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے اور اس کے اثرات کیا پاکستان کے عدلیہ پر، جو پاکستان کے عدلیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست پر پڑے ہیں۔ سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے 6 ججز نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بجائے، یعنی کہ ان کے چیف جسٹس کو بجائے چیف جسٹس آف پاکستان کو نام لیٹر لکھا ہے اور اس میں مراسلے میں ایک ادارے کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنے آبجیکشنز کو ریز کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے کیا یہ لیٹر جو ہے یہ پہلی دفعہ لکھا گیا ہے، تو یہ لیٹر پہلی دفعہ اپنی نوعیت کا اس لحاظ سے ہے کہ 6 جج نے ایک سٹانس لے کر جو چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک لیٹر لکھا ہے، مراسلہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے جولائی 2023 میں اسی طرح کا ایک لیٹر چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو عامر فاروق کو لکھا گیا تھا، جس میں ایک جج نے، ان کے متحد جج نے اپنے آبجیکشنز کو ریز کیے تھے ایک ادارے کے خلاف کہ وہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جائے، اپنے مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ صادر کرنے کے احکامات یا ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ دوسری بار اسی طرح کا ایک لیٹر 2 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام لکھا تھا فروری 2024 میں۔ اسی میں بھی اسی طرح کے کوسچنز ریز کیے گئے تھے اور اسی طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ اس طرح کے کچھ ادارے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کو پریشرائز کر رہے ہیں اور اپنے منمانے فیصلے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو میں آپ کو اہم بتاتا جاتا ہوں کہ یہ ایک قاضی فائز صاحب کے نام پہلی دفعہ لکھا گیا لیٹر تھا۔ اب اس پر کیا جو ایکشن لیا گیا ہے، اس طرح کے حوالے سے کچھ چہ مگوئیاں ہو رہی تھی کہ کیا اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے بہت اچھے سے ایکشن لیں گے۔ تو مجھے جو خبریں ملی ہیں اس لحاظ سے ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ہاں، ریسنٹلی ابھی کل کی بات ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس ادارے کے خلاف جو ججز نے اسٹانس لیا اور ان کے شکایات لگائی ہیں، انہی پر مبنی ایک کمیٹی بنا دی گیا ہے۔ یہ تو اس طرح کا کوئی اصول نہیں بنتا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان اداروں کے جو لوگ ہیں ان افسران کو بلایا جاتا اور ان کے خلاف آرڈر پاس کیے جاتے یا ایکشن لیا جاتا۔ الٹا یہ کرنے کے بجائے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے 6 رکنی، وہ 6 ججز نے اس کمیٹی کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اور اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان 6 ججز کو سننے کے بجائے الٹا صرف وہ ایک جو ہے نا عامر فاروق صاحب کو سنتے ہیں اور باقی ججز کی کوئی بات سننا وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے 6 ججز نے اس کمیٹی کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ 300 وکلاء کی طرف سے اس کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا اور انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک لیٹر چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھا ہے۔ تو ایک جو پارٹی ہے PTI، سب سے زیادہ فائدہ اس کو اس لیٹر کا یا اس مراسلے کا یہ ہوا ہے کہ عمران خان کے جو توشہ خانہ کا جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس ججز کے ان مراسلے کی وجہ سے جو PTI کو فائدہ ہوا ہے اور جو عدلیہ ہے وہ بیک سٹیپ پہ چلی گئی ہے۔ اسی طرح کچھ ادارے اور بھی انڈر پریشر آ چکے ہیں اور اس کے بعد جو بہت سے نامور جو وکلاء ہیں اور ججز ہیں، جسٹس تصدق جیلانی جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے اس کمیشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب PTI کا بیانیہ بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے کہ یہ عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے، کیونکہ جب سے چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں نومبر 2023 سے، وہ پہلے دن سے ہی متنازع رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ اس طرح کے فیصلہ جات کیے ہیں PTI کے خلاف، جو ان کا جو نشان تھا، سمبل تھا ویٹ کا، اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے PTI کو بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے جو ہے نا جو نقصانات ایک خاص پارٹی کو PTI کو اٹھانا پڑے ہیں، لیکن ان ججز کے اس لیٹر کی وجہ سے جو عمران خان کو اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے اور جو عدلیہ ہے وہ بیک سٹیپ پہ چلی گئی ہے۔ ایک نئی جو جنگ جو ہے نظر آ رہی ہے اداروں کے درمیان، ایک 6 ججز کے مراسلے کی وجہ سے ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے لوگوں میں کہ یہاں کچھ بھی اپنی مرضی کے ادارے کو لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنے نہیں دیا جا رہا، فیصلے جو ہیں اپنی مرضی کے کیے جا رہے ہیں کچھ اداروں کی طرف سے۔ تو لہٰذا اب نئی ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں، لیکن جو ریسنٹلی ابھی تک یہی خبریں مل رہی ہیں
کہ وہ ان کمیٹی کو ماننے سے انکار کریں ججز صاحبان. تو چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب ججز کو ساتھ ملا کر بٹھاتے اور اس کے بعد جو ہے ووٹ پاس کرتے یا کوئی ایکشن لیتے جو بظاہر سب لوگوں کو نظر بھی آتا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں عدلیہ میں یا اداروں میں وہ تقسیم کا باعث بنتی ہیں اور ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اب راجہ سلمان اکرم صاحب نے بھی بہت بڑا جو ہے بیان دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا اپنی مرضی سے، پھر وہ ووٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے، الیکشن کی طرف نہیں دیکھیں گے، پھر کسی اور جو ہے راستے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اسی طرح کے سیم بیانات جو ہے پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں اور وکلاء کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس طرف جو ہے اس طرح پاکستان جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. تو مزید جو ہے اس طرف کی جو کاروائیاں یا اگر کوئی ایک ادارہ کرتا رہے گا تو وہ ملک کا نقصان ہوگا، اداروں کا نقصان ہوگا. تو لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ چیزیں پاکستان جو ہے بہت اچھے سے کچھ جو ہے نا ایک ملک کو فائدے کو دیکھتے ہوئے کوئی اچھا جو ہے نا وہ فیصلہ لیں گے اور اداروں کو اپنے حدود میں کام کرنے کا کہیں گے. ہم مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید جو ہے نا اس طرح کی مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے.